وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج میں آپ کے سامنے اولیاء کی نشانیاں یا ایک ولی کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں اس کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا کہ عباد الرحمن کون ہیں، اللہ کے بندے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، یہ سارے سورہ فرقان ہے۔ اور سورہ فرقان کی یہ پورا ایک رکوع جو ہے سارے کا سارا کہ رکوع پورا رکوع نمبر 4 ہے، اسی کے متعلق رب کریم نے فرمایا عباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، الذین وہ لوگ، یمشون علی الارض ہونا کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو دبے پاؤں چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں ان سے کوئی جاہل، کوئی ان پڑھ ان سے گفتگو کرے تو وہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، سلام سلام، یہ کہہ کر اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 2 نشانیاں، ایک اللہ کے بندے کی پہلی نشانی فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جو زمین پر دبے پاؤں چلے، عاجزی کے ساتھ چلے، انکساری کے ساتھ چلے، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں غرور نہ ہو، اس میں اکڑ نہ ہو۔ یہ ہے ایک ولی کی نشانی، یہ ہے ایک اللہ کے بندے کی نشانی۔ یہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ عاجز ہوتا ہے، وہ سادہ ہوتا ہے، اس میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا، وہ زمین پہ چلتا ہے تو اکڑ کا نہیں، اترا کے نہیں، بلکہ دبے پاؤں چلتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کوئی ان پڑھ آدمی، کوئی جاہل آدمی اس سے بحث کرنا چاہے کہ جس کو پتہ نہیں ہے دین کا، جس کو پتہ نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو یہ آدمی اللہ کا بندہ اس سے الجھتا نہیں بلکہ کہتا ہے تو سلامت رہے بھائی، وہاں سے اس اپنی جان چھڑاتا ہے، ایسے بندے سے وہ بحث نہیں کرتا۔ یہ 2 نشانیاں۔ تیسری فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کا بندہ وہ جو رات گزارتے ہیں، والذین یبیتون وہ لوگ جو راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم اپنے رب کے ہاں، سجدا وقیاما، یا تو سجدے میں ہیں یا تو قیام میں ہیں۔ سجدے میں ہیں رات گزر گئی، قیام میں ہے رات گزر گئی۔ جن کی رات بیتتی ایسے ہے اللہ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، یہ ہے ولی کی شان اور ولی کی نشانی۔ تکبر نہیں، عاجزی، جاہل سے الجھنا نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ رات گزارتے ہیں تو اپنے رب کے ہاں سجدے میں اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ اور والذین، اور یہ وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، روزہ بھی ہے، تہجد گزاری بھی ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار تو دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم کو، جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑا مہلک ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں، سامعین کرام آپ اندازہ لگائیں، اتنی عبادت، اتنی ریاضت کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ
تو عذاب سے بچا، تو عذاب سے بچا، یہ عذاب بڑا مہلک ہے۔ انہا ساعت مستقرم و مقاما، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ مولا جہنم سے بچا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مولا جہنم سے بچا، یہ بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ہیں اللہ کے بندے، یہ ہیں اللہ کے بندے کی نشانیاں، اللہ کے بندے۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکانا بین ذالک قواما، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے بین یعنی درمیانہ اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہے ولی کی نشانی۔ تیسری نشانی کہ وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرتے، اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ بخل اور کنجوسی نہیں کرتے، اور چھٹی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو رب نے دیا ہے اس کو درمیانہ انداز میں اعتدال کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اب میرے دوستو، اسراف کس چیز کا نام ہے؟ اسراف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے احکام سے ہٹ کر، اللہ کے حکم سے ہٹ کر، رب کریم کے فرمان سے ہٹ کر اگر خرچ کیا جائے تو یہ فضول خرچی ہے۔ بخل اور کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں سے مال کو روکنا، یہ بخل اور کنجوسی ہے۔ پھر اعتدال کس چیز کا نام ہے؟ میانہ روی کس کی چیز کا نام ہے؟ کہ وہ خرچ وہی کرتے ہیں جو رب نے حکم دیا ہے اس کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرنا، یہ اعتدال ہے۔ اور اس خرچ کرنے سے رک جانا یہ بخل ہے، اور اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ تو اولیاء کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک ولی کی نشانی کیا ہے؟ ایک اللہ کے بندے کی ایک صفت کیا ہے کہ والذین اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اعتدال سے کام لیتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پوچھتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، نہیں ٹھہراتے۔ والذین، اور جو لا یدعون مع اللہ الہا آخر، نہیں پوجتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، ظلماً کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ان کی صفات یہ ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی بجا آوری میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، کسی سے قتل تو ایک طرف لڑائی جھگڑا بھی وہ نہیں کرتے، حق کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا اس کی سزا۔ ذالک یلقى اثاما، اگر بے حیائی ہے تو اس کی سزا پائے گا، اگر وہ ناحق قتل کسی کو کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ لیکن ایک ولی کا مقام ہی یہ ہے، اللہ کے بندے کی ایک نشانی یہ ہے،
ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہراتے، بغیر کسی وجہ کے ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے اور بے حیائی وہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ اگر ایسی کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے کرے گا تو پھر اس کی سزا وہ پائے گا۔ آگے فرمائے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ وہ بندہ جو رب کی نہ مانے وہ ذلیل ہے اور ذلیل و خوار رہے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت میں جائے گا۔ وہ جو اللہ کی نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، اس کا عذاب ہے، عذاب بڑھا دیا جائے گا، اس کا عذاب ہے وہ عذاب دگنا کر دیا جائے گا، یضاعف، دگنا کر دیا جائے گا، لہ العذاب، اس کے لیے عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ایک تو یہاں کی تکلیف ہے، اس سے ہٹ کر قیامت کے دن اس سے ڈبل تکلیف اور ڈبل عذاب اس کو دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 20 کے لیے نہیں، فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ مگر من تابا، جس نے توبہ کی، من تابا، کسی سے غلطی ہوئی اور اس نے اگر توبہ کی، مگر من تابا، جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال اس نے کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، رب کریم کی شان، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو توبہ کرے، توبہ کے بعد ایمان لے آئے، توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو گیا، نیک اعمال کیے، اس کے گناہ صرف معاف نہیں ہوں گے، اس کی غلطیاں صرف معاف نہیں ہوں گی۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، رب کریم اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ اگر لاکھ ہے تو لاکھ نیکیاں بن جائیں گی، کروڑ ہے تو کروڑ نیکیاں بن جائیں گی۔ یہ رب کریم کا فضل ہے، یہ ہمارے رب کا فضل ہے، یہ ہمارے پروردگار کا کرم ہے، یہ ہمیں پیدا کرنے والے کا کرم ہے، جو ہمارا رازق اور خالق اور مالک، حی اور قیوم ذات ہے، وہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔ اور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، رب کریم غفور الرحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو نیکی میں بدلتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، اور کبیرہ گناہوں کو مخفی رکھا جائے گا، پوشیدہ رکھا جائے گا، چھپا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کیا وہ اقرار کرے گا اور بڑے گناہوں سے خوفزدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ جب وہ رحمت الہی کا یہ نرالا انداز دیکھے گا تو کہے گا میں نے تو اور بہت سے گناہ کیے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ بندہ جب اپنے دیکھے گا کہ مجھے گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے اور ایک گناہ کے بدلے میں 2 نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہ کہے گا میں نے تو اور بہت سے گناہ کیے تھے
وہ مجھے آج دکھائی نہیں دے رہے، مجھے ان کے بدلے بھی نیکیاں ملتی۔ میں نے رسول کریم، راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھیں رب کریم کا فضل و کرم کہ ایک بندے کے گناہ، اس گناہ کے بدلے میں توبہ تائب سچے دل سے ہو جائے، جو گناہ کیا ہے اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، پھر اپنی زندگی سے اس گناہ کو نکال دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ جتنے گناہ ہیں وہ نیکی میں بدل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 نیکیاں عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ اس چیز کا کام نہیں کہ کل جھوٹ بولا تھا آج توبہ کر لی، لیکن صبح پھر جھوٹ بول دیا، پھر توبہ کر لی، پھر جھوٹ بول دیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اس کا نام ہے کہ اگر جھوٹ بولتا تھا تو توبہ کی ہے، اس کے بعد زندگی میں تو جھوٹ کی طرف نہ جائے، یہ توبہ ہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی عمل پسند ہے، یہی عمل رب کریم کو پسند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا، رحیم مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ غفور تمہیں بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ وہ رب، وہ تو کہ رحمت خداوندی بہانہ می جوید بہار نمی جوید، یہ نہیں ہے کہ تم لاکھوں بہا دو، کروڑوں بہا دو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ ينظر الى قلوبکم، رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا۔ میرے دوست، ریاکاری سے پاک ہو جا، دکھلاوے سے اپنے آپ کو پاک کر دے۔ کسی کے یہ حاجی صاحب راضی ہو جائے، یہ مولوی صاحب راضی ہو جائے، یہ قبیلے والے، کنبے والے، قوم والے میری تعریف کرے، اس لیے اچھا کام نہ کر، اس لیے سخاوت نہ کر، اس لیے عبادت نہ کر، اس لیے خطبہ نہ دے، اس لیے تقریر نہ کر۔ تیرا خطبہ ہو تو رب کی رضا کے لیے، تیری تقریر ہو تو رب کی رضا کے لیے، تیرا خرچ کرنا ہو تو رب کی رضا کے لیے، تیرا کچھ کسی سے واپس لینا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تیرا دن بھی اللہ کی رضا میں گزرے، تیری رات بھی اللہ کی رضا میں کٹے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ آیت نمبر 71 ہے سورہ فرقان کی، 19واں پارہ۔ رب کریم نے فرمایا اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے رجوع کرنے کا حق ہے، جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا والذین، اور یہ ان کی ایک نشانی، ایک ولی کی اور اللہ کے بندے کی، کہ والذین لا یشہدون الزور، لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے پاس سے تو بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ان کی، یہ 12ویں نشانی یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آج کل ہے ایسا، لاکھ روپے لے لو، یہ فلاں بندہ میں نے جھوٹا کیس کیا ہے، آپ گواہ بن جاؤ، لوگ گواہ بن جاتے ہیں۔ آج کل تو کروڑوں دیے جاتے ہیں،
یہاں تک کہ حکومتی سطح پر پیسے دے کر دوسرے کے خلاف گواہی دی جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس کام سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر آپ نے لاکھ لیا یا کروڑ لیا، یہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ تیری زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو کب دنیا سے جانے والا ہے۔ جھوٹی گواہی نہ دے، کسی کے خلاف گواہی نہ دے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگا۔ کیوں؟ یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی، پیسے 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 سے تو خرید رہا ہے، اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو جھوٹی گواہی سے بچتا ہے، جو جھوٹی گواہی سے بچتا ہے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ چند ٹکوں کی خاطر، پیسے کی خاطر، درہم کی خاطر، دینار کی خاطر، دولت کی خاطر، عہدے کی خاطر، وزارت کی خاطر، صدارت کی خاطر، مشارت کی خاطر، نوکری کی خاطر، ملازمت کی خاطر تو جھوٹی گواہی دینے لگ گیا۔ تجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے گا؟ میں قبر میں جاؤں گا، میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، آذان دی، حج دیا، عمرہ دیا، یہ سارا کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے تو فعل ملا ہے۔ اب تو قبر میں جائے گا تو سارے سوالوں کا جواب کیا دے گا؟ جب رب پوچھے کہ تو نے یہ پیسے لے کے یہ جھوٹی گواہی دی تھی اس غریب کے خلاف، تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو کبھی ایسا نہ کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے کے اندر ایک یہ نشانی ہوتی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ گندی جگہ سے تو گزرتے نہیں ہیں، کسی غلط محفل میں جاتے ہی نہیں ہیں، کسی غلط لوگوں کے پاس تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر گزر ہو ہی گیا، آگے لغو محفل چل رہی ہے تو وہاں بیٹھ کر لطف اندوز نہیں ہوتے۔ اس راستے سے جا رہے ہیں، آگے محفل ہے، اس محفل میں بیٹھتے نہیں ہیں، لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ وقار کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، عزت کے ساتھ آرام سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کی نشانی، یہ اولیاء کا مرتبہ اور مقام ہے کہ لغو جگہ جاتے نہیں، اگر راستے میں اس جگہ سے گزر ہو گیا تو اس جگہ سے، اس محفل سے، اس مجلس سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ سیدھا وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو بڑے وقار سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے، لم یخروا علیہا، تو نہیں گر پڑتے وہ، صما وعمیانا، صما وعمیانا، ان پر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ یہ ایک اللہ کے ولی اور اولیاء کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آگے فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ واعین، دعا کرتے ہیں، اولیاء کی یہ دعا ہوتی ہے، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، مرحمت فرما، عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد سکون میں رہے، نیک بنے، کہ جن کی وجہ سے ہمیں سکون ملے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مطلب یہ ہے سکون، آرام، کہ اولاد بھی نیک ہو، بیویاں بھی نیک ہوں، وہ غلط راستے میں نہ ہوں، ان کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور آگے یہ نہیں کہا
یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا، یہ دعا نہیں کرتے کہ ہم ایک متقی بنے، بلکہ دعا یہ مانگتے اللہ ہمیں متقیوں کا پیشرو بنا، پیشوا بنا، ہمیں رہبر اور رہنما بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری زندگی ایسی بنا دے، ہمارے شب و روز ایسے بنا دے کہ لوگ ہماری اس زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں، ہمارے اتنے نیک بنے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نیکی کی طرف آئیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند آیتیں سورہ فرقان کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور ان کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اولیاء کی شان پیش کی۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ تکبر سے بچو، بلکہ عاجزی اختیار کرو۔ خدا کے لیے کسی جاہل سے نہ الجھو، یہ کسی اللہ کے بندے کی صفت نہیں ہے جاہل سے الجھنا، بلکہ اس کو سلامت کہہ کر وہاں سے گزر جاؤ۔ اور اللہ کا ولی ہمیشہ رات گزرتی ہے تو ٹی وی کے اسکرین کے آگے نہیں، رات گزرتی ہے لہو لعب میں نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ کہ ساون کی کالی راتوں میں یہ وہ لوگ ہیں کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہیں تو اس ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام اور رکوع میں گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اولیاء کی جو صفات ہیں، کمالات ہیں، سن کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے نیک بنائے، آپ کو نیک بنائے، اور اولیاء کی سیرت اور ان کے کردار کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔